پاکستان زندہ باد اسلامکس ہمارے چینل کو سبسکرائب اینڈ شیئر کریں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج میں آپ کے سامنے جس ایک اہم مسئلے پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ مسئلہ یہ ہے، کیا مرد سونے کی انگوٹھی استعمال کر سکتا ہے یا نہیں؟ اس مسئلے پہ میں آپ کے سامنے آج کوشش کروں گا کہ عرض کروں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے، بعض چیزیں ہم رسم کے اندر اپنے طریقوں میں شامل کر لیتے ہیں، لیکن دین اسلام کے اندر ان پہ سختی سے روکا گیا ہوتا ہے، لیکن ہم کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ اس سے غافل ہوتے ہیں، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ غافل تو نہیں ہوتے، لیکن جب سونا سامنے آ جا تو پھر انسان ایمان کی جب کمزوری ہو تو وہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کو دیکھ کر پھر اس کی طبیعت پہ، اس کے مزاج پہ خاموشی چھا جاتی ہے۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج میں اس مسئلے پہ آپ کے سامنے ضرور عرض کروں۔ معزز سامعین، اس معاشرے کے اندر جہاں شادی میں بہت سی ایسی چیزیں، بہت سے ایسے اعمال شامل ہو چکے ہیں جو دین اسلام ان کو پسند نہیں کرتا، لیکن ہر ایک پہ ایک جدا بات ہو سکتی ہے، ایک جدا تفصیل وضاحت کی جا سکتی ہے، لیکن آج میں صرف آپ کے سامنے کہ کیا مرد سونے کی انگوٹھی کو اپنی انگل میں کر سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے یا نہیں، اس پہ میں نے عرض کرنا ہے آپ کے سامنے۔ ایک حدیث پاک پہلے آپ سماعت فرما لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے ہاتھ مبارک کے اندر ایک میں ریشم کو پکڑا اور ایک کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کو پکڑا، پکڑ کر یوں بلند فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سونے کو بھی اور ریشم کو بھی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے یہ دو چیزیں میری امت کے مردوں پہ حرام کر دیے ہیں، یعنی ریشم اور سونا۔ جو اہل ایمان ہوں گے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ایمان رکھنے والے ہوں گے، وہ مرد سونے کو اور ریشم کو استعمال نہیں کر سکتے، یعنی یہ عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے ہیں۔ معزز سامعین، یہ جو حدیث پاک ہے اور اس کے ساتھ ملتے اور بھی کچھ واقعات ہیں جن سے بالکل واضح ہے کہ جو مرد ہے، کلمہ گو ہے، وہ سونے کو استعمال نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا ہمارے معاشرے کے اندر ایک رسم ہے کہ جب جس کی شادی ہونے لگتی ہے، اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بطور خوشی سونے کی انگوٹھی بنا دیں گے لڑکے کو، اور وہ شادی کے دن کم از کم اس کو اپنے لیے لازمی سمجھتا ہے اور کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ مسئلہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، جو مرد ہے وہ سونے کو استعمال نہیں کر سکتا، سونے کی انگوٹھی ہو یا اس سے ہٹ کر کچھ ہو، مرد نہیں استعمال کر سکتا۔ اس کو شریعت میں، شرع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی ممانعت ہے۔ البتہ چاندی کی جو انگوٹھی ہے، اس کی کسی درجے کے اندر ایک اجازت ہے، اور وہ اس درجے میں اس کی ایک خاص مقدار بھی ہے۔ اس مقدار کو اور ایک نیت، یہ ایک بعض فقہائے کرام نے یہ لکھا ہے
کہ مرد اگر چاندی کی انگوٹھی کو بھی بنائے جو سنت میں سے کسی ایک طریقے سے ثابت ہے، کیوں؟ جیسے جس حدیث کو جواز بنایا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کو، در حقیقت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چاندی کی انگوٹھی تھی وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور مہر استعمال فرماتے تھے۔ جب بڑے بادشاہوں کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہیں خطوط روانہ فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر اس انگوٹھی کے ساتھ مہر کرتے تھے۔ اور پھر یہ بھی بات آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے، سنن کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ انگوٹھی مبارک بھی ایک صحابی کے پاس رہتی تھی۔ جب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھتے اور اس وقت خط تحریر کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر مہر فرما دیتے، کیونکہ خط تحریر کرنے والے تو کوئی صحابی ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے اوپر بعد میں مہر فرما دیتے اس کے ساتھ اور اس خط کو روانہ فرما دیتے تھے۔ تو لہٰذا معزز سامعین، اگر مرد انگوٹھی کرنا چاہے تو پھر وہ سانے کی انگوٹھی کو نہیں کر سکتا، یہ تو حرام ہے، اس کی اجازت شرعاً بالکل قطعاً نہیں ہے، لیکن اگر کرے تو پھر چاندی کی انگوٹھی کو کر سکتا ہے، سونے کو ہرگز نہیں کر سکتا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔